جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن، مختتم شرح استبدال۔ یہ جو ہم نے سے لاسٹ جو ہمارا ویلاگ تھا، لاسٹ ہماری ویڈیو تھی، اس میں ہم نے ختم کیا تھا افادا کا جو عددی پیمائش کا نظریہ، جس کو ہم کارڈینل اپروچ کہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو سب سے بڑا اعتراض ہے اس نظریے کے اوپر، وہ یہ ہے کہ جو افادہ ہے اس کی عددی پیمائش ممکن نہیں ہے، اس طرح اس کو جو ہے معیار نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ یہ نظریہ پیش کرتا ہے۔ جو اس کے مخالفین ہیں، اس پر جو تنقید کرنے والے ماہرین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ افادہ کا تعلق چونکہ انسان کی ذہنی کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے کہ صارف کسی چیز سے کتنی سیٹسفیکشن حاصل کر رہا ہے، اس کی میئرمنٹ کرنا فیزیبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اس لیے وہ ایک متبادل نظریہ پیش کرتے ہیں جس کو آرڈینل اپروچ کہا جاتا ہے، یا افادہ کی ترتیبی پیمائش کا نظریہ۔ اس کو پڑھنے سے پہلے اس کے حوالے سے کچھ کانسیپٹس ہیں جن کو ہم پہلے جو ہے وہ ڈیفائن کریں گے۔ اس میں ایک ہے مختتم شرح استبدال، اور دوسرا ہے قانون تقلیل مختتم شرح استبدال، لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی۔ جی یہ ماہرین، یہ 20ویں صدی کے آغاز میں یہ برٹش اکانومسٹ تھا جے آر ہگس، اس طرح پروفیسر ایجورتھ ہیں اور ایلن، اور ایک اس میں اٹالین اکانومسٹ ہیں الفریڈ پریٹو۔ انہوں نے جو افادہ کی جو پیمائش والا نظریہ ہے اس کو جھٹلایا، اور انہوں نے اس کا ایک جو متبادل نظریہ پیش کیا۔ جو یہ نظریہ ہے، جو متبادل نظریہ، یہ اس کو ہم عدم ترجیح کا نظریہ کہتے ہیں، انڈیفرنس کرو تھیوری کہتے ہیں۔ اس کی بنیاد جو ہے انسان کی نفسیات کے اوپر رکھی گئی ہے، کہ انسان کی جو سوچ ہے، جو نفسیات ہے، اس کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ یہ ماہرین کہتے ہیں کہ جو انسان ہوتا ہے، جو صارف ہوتا ہے، اس کے ذہن میں بعض اوقات مختلف اشیاء کے ایسے جوڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں جو اس کو یکساں تسکین دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے صارف ان جوڑوں کے مابین غیر جانبدار ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم جو ہے ایک گوشوارے اور ڈائیگرام سے جو ہے پھر اس کو ہم جو ہے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی یہ ہم نے جوڑے بنائے ہیں، دو اشیاء ہیں ہمارے پاس، ایکس اور وائی، یہ ان کے پیئرز ہیں 4۔ اس کالم کے اندر جو ہے یہ تسکین کا معیار ہے، اور اس کالم کے اندر جو ہے وہ مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن یا مختتم شرح استبدال ہے۔ جی ہم سپوز کرتے ہیں کہ جو پہلا پیئر ہے وہ ایکس کے 1 کلو ہیں اور 10 کلو وائی ہے، اور اس سے جو تسکین حاصل ہو رہی کنزیومر کو، وہ فار ایگزامپل ہم نے اس کو سپوز کیا ہے، نام دیا ہے بی کا۔ اب ایک اور جوڑا ہے، جو سیکنڈ پیئر ہے وہ 2 کلو ایکس اور 6 کلو وائی پر مشتمل ہے، اور یہ بھی صارف کو جو ہے بی کے برابر تسکین دے رہا ہے۔ اب اس جوڑے میں صارف نے کیا کیا ہے کہ ایکس کی مقدار کو بڑھا لیا ہے اور وائی کی مقدار کو کم کر دیا ہے۔ اور اب تیسرے پیئر کی طرف ہم آتے ہیں کہ تیسرا جوڑا جو ہے وہ 3 کلو ایکس اور 3 کلو ہی وائی پر مشتمل ہے، اور یہ بھی صارف کو بی جو ہے وہ سیٹسفیکشن دے رہا ہے۔ اس کے بعد چوتھا جو پیئر ہے اس میں ایکس کی مقدار بڑھ کر 4 کلو ہو جاتی ہے، جبکہ وائی کی جو مقدار ہے وہ کم ہو کر 1 کلو رہ جاتی ہے، جبکہ صارف کی تسکین کا معیار جو ہے وہ بی پر برقرار رہتا ہے۔ تو یہ ماہرین کہتے ہیں کہ صارف جو ہوتا ہے ان چاروں جوڑوں کے مابین غیر جانبدار ہو جاتا ہے، کیونکہ ان چاروں جوڑوں سے اس کی جو تسکین ہے وہ اس کو یکساں حاصل ہو رہی ہے۔ اب اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو صارف ہے ایک شے کی اکائیوں کو دوسری شے کی اکائیوں کے ساتھ بدلتا ہے، یعنی ایک شے کی اکائیوں میں اضافہ کر رہا ہے اور دوسری شے کی جو اکائیاں ان کو کم کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ، اسی پروسیس کو جو ہے مختتم شرح استبدال یا مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن کہتے ہیں، جب صارف ایک شے کی اکائیاں دوسری شے کی اکائیوں کے ساتھ اس طریقے سے بدلتا ہے کہ اس کی تسکین کا معیار برقرار رہتا ہے، تو اس پروسیس کو، اس فینومینا کو، اس عمل کو جو ہے وہ مختتم شرح استبدال یا مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، پہلے سٹیپ میں کنزیومر نے 4 کلو وائی چھوڑ کر 1 کلو ایکس حاصل کیا ہے، تو 4 اور 1 کی ریشو ہے۔ اگلے سٹیپ میں دیکھیں تو اس نے 6 کلو سے وہ 3 کلو پر آ گئے، یعنی اس نے 3 کلو وائی مزید چھوڑ دیا ہے ایک مزید ایکس حاصل کرنے کے لیے، ایک مزید 1 کلو ایکس حاصل کرنے کے لیے۔ جبکہ چوتھے پیئر میں اس نے کیا کیا ہے کہ 2 کلو وائی چھوڑے ہیں مزید، اور 1 کلو ایکس جو اس کو حاصل کیا ہے۔ اب یہ جو صارف ایک وائی کو چھوڑ کر ایکس کی جو اکائیاں حاصل کر رہا ہے،
جبکہ اس کی تسکین کا معیار وہی سابقہ برقرار رہتا ہے، اس فینومینا کو ہم کہتے ہیں مختتم شرح استبدال، مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن۔ جس کے بعد نیکسٹ اسی ٹاپک سے جو جڑا ہوا ٹاپک ہے، جو ایک ٹرمینالوجی ہے، وہ ہے لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی، قانون تقلیل مختتم شرح استبدال، یعنی مختتم شرح استبدال کے کم ہونے کا قانون۔ اگر ہم اسی ٹیبل کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو صارف ہے، پہلے سٹیپ میں اس نے 4 کلو وائی چھوڑا ہے 1 کلو ایکس کے لیے، لیکن دوسرے سٹیپ میں دیکھیں تو اس نے 3 کلو وائی چھوڑا ہے اتنے ہی ایکس حاصل کرنے کے لیے، اور اگلے مرحلے میں اس نے صرف 2 کلو وائی چھوڑا ہے مزید 1 کلو ایکس حاصل کرنے کے لیے۔ تو صارف جو ہے اتنی ہی ایکس کی مقدار حاصل کرنے کے لیے وائی کی ہر اگلے مرحلے پر کم مقدار چھوڑنے پر رضامند ہو رہا ہے، یعنی وہ اس کی جو مختتم شرح استبدال ہے وہ گرتی چلی جا رہی ہے۔ اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں قانون تقلیل مختتم شرح استبدال۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صارف ایسا کیوں کرتا ہے کہ وہ ہر اگلے سٹیپ میں وائی کی کم مقدار چھوڑنے پر کیوں رضامند ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وائی ہے وہ ہمارے صارف کے پاس مسلسل کم ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ ایکس کی مقدار بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو انسان کی یہ فطرت ہے، اس کی نیچر میں یہ شامل ہے کہ جو چیز اس کے پاس کم ہوتی چلی جائے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، اور جو چیز زیادہ ہوتی چلی جائے عام طور پہ اس کی اہمیت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمارا جو صارف ہے وہ ہر اگلے سٹیپ میں وائی کی کم مقدار چھوڑ رہا ہے ایکس کی اتنی ہی مقدار حاصل کرنے کے لیے، یہ اس کی وجہ ہے۔ اور اس فینومینا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قانون تقلیل مختتم شرح استبدال۔ جی اب اسی ٹیبل کے بیس پر جو ہم ایک ڈائیگرام بناتے ہیں، یہ جی ایکس ایکسس کے اوپر ہم نے 4 جو ہیں یونٹس ہمارے پاس ہیں ایکس کے ہیں 1 2 3 4، اور وائی کے ہمارے پاس ہیں میکسیمم 10۔ تو یہ ہم نے وائی ایکسس پہ وائی کی مقدار کو رکھا ہے۔ تو پہلا پیر ہے وہ 1 اور 10 کا ہے، تو ہم نے ادھر سے ایکس کی طرف سے 1 کو بڑھایا ہے اور وائی کی طرف سے 10 کو، تو پوائنٹ اے حاصل ہو گیا ہمارے پاس، یہ والا پوائنٹ۔ اس طرح 2 کلو ایکس ہے تو ان کے مقابلے میں 6 کلو وائی ہے، پوائنٹ بی حاصل ہو گیا، اور 3 کلو ایکس ہے تو اس کے مقابلے میں 3 کلو ہی، یہاں پہ 2 اور 4 کے درمیان جب وہ 3 موجود ہے، یہ پوائنٹ سی حاصل ہو گیا۔ اور جب 4 کلو ایکس ہے تو اس کے مقابلے میں ہمارے پاس 1 کلو جو ہے وہ وائی ہے، یہ پوائنٹ ڈی ہمیں اس طرح حاصل ہو گیا۔ ان پوائنٹس کو جب ہم جوائن کرتے ہیں اے بی سی ڈی کو، تو ہمیں یہ جو کرو حاصل ہوتی ہے، یہ والی کرو، اس کو کہا جاتا ہے آئی سی، انڈیفرنس کرو، انڈیفرنس کرو، اور اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں خط عدم ترجیح یا خط غیر جانبداری، کیونکہ یہ ایسے جوڑوں کو، ایسے پیئرز کو ملا کر بنا ہے جو ہمارے صارف کو یکساں تسکین دے رہے ہیں، اس لیے اس خط کو خط عدم ترجیح کہا جاتا ہے۔ اب اس خط کے اوپر ہم کہیں پر بھی جو ہے مختتم شرح استبدال معلوم کر سکتے، مثلا پوائنٹ اے اور بی کے درمیان جو مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اٹ از دا سلوپ آف انڈیفرنس کرو۔ یہ جو مختتم شرح استبدال ہوتی ہے یہ خط عدم ترجیح کا جھکاؤ ہوتا ہے، اور جھکاؤ نکالنے کا جو فارمولا ہم یوز کرتے ہیں سلوپ کے لیے وہ ہوتا ہے رائز اوور رن، رائز اوور رن، یا سلوپ نکالنے کے لیے ہم رائز یہ پرپینڈیکولر ڈیوائڈ بائی بیس۔ تو اگر ہم پوائنٹ اے اور بی کے درمیان مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن نکالنا چاہیں تو ہمارے پاس جو رائز ہے وہ 4 ہے اور رن جو ہے وہ 1 ہے، یہ 4 ہے، 10 سے 6 پر آیا ہمارا کنزیومر، تو یہ جو ویلیو 4 ہے، اور ادھر سے ہمارا کنزیومر 1 سے 2 پر چلا گیا ہے، تو یہ یہاں پہ 1 ہے، تو 4 ڈیوائیڈڈ بائی 1، تو ہمارے پاس مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن آ جائے گا 4۔ اسی طرح بی اور سی کے درمیان یہ 3/1 ہوگا، اور پوائنٹ سی اور ڈی کے درمیان یہ 2/1 یعنی 2 ہوگا۔ تو ہم مختتم شرح استبدال جو ہوتی ہے وہ ایکچولی جو خط عدم ترجیح ہوتا ہے اس کے جھکاؤ کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کو ہم لکھتے ہیں مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن آف ایکس اینڈ وائی از اکول ٹو مائنس ڈیلٹا وائی اوور ڈیلٹا ایکس۔ مائنس کا نشان اس لیے لگایا جاتا ہے کہ وائی جو ہے اس کو چھوڑ رہا ہے کنزیومر، یعنی یہ لاس آف وائی ہے،
اور ایکس کو جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے، یہ ریسیٹ آف ایکس ہے. تو یہ ہمارے کچھ جو ہے جو ہمارا آرڈینل اپروچ ہے، جو افادہ کی ترتیبی پیمائش کا نظریہ ہے، اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ بیسک کانسیپٹ تھے جن کو سیکھنا ضروری تھا. اب جو ہماری انشاءاللہ جو نیکسٹ ویلاگ ہوگا، جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی، اس میں ہم افادہ کی جو ترتیبی پیمائش کا نظریہ ہے اس کو جو سٹارٹ کریں گے. ہم جو انڈیفرنس کرو جو ہے، یہ قطع عدم ترجیح، اس کو ڈیفائن کریں گے. پھر ہم اس کی کریکٹرسٹکس یعنی اس کی خصوصیات پڑھیں گے، اور پھر آخر میں ہم جو ہے انڈیفرنس کرو کی مدد سے جو کنزیومر ہے اس کا ایکولیبریم جو ہے اس کو اسٹیبلش کریں گے. جی نیکسٹ ویڈیو تک جو ہے اللہ حافظ.